السلام علیکم ویورز۔ زندگی واقعی کبھی کبھار بہت مشکل محسوس ہوتی ہے، ضبط بہت کٹھن ہو جاتا ہے۔ بہت کوششوں کے بعد بھی دل صبر پر آمادہ نہیں ہو پاتا، لیکن جانتے ہیں جب آپ شدید تکلیف میں بہتے اشکوں کے ساتھ صبر پر ٹھہر جاتے ہیں اور اللہ کی مان لیتے ہیں تو پھر اللہ بھی آپ کی مان لیتا ہے۔ وہ صرف آپ کا یقین ہی تو چاہتا ہے، ورنہ آزمائش کے بعد تو آپ کے لیے وہ سب کچھ ہے جس میں اس دل کا سکون چھپا ہے۔ ہم کسی دوست کو میسج کریں تو ہمیں کتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ جواب دے گا، جبکہ انسان یا اس کے وسائل کا کوئی اعتبار نہیں، تو یہی یقین اللہ سے بات کرتے ہوئے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اور ہماری روح کا بالکل ڈائریکٹ رابطہ ہے، وہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ یقین ہی ایمان کی کنجی ہے۔ جب اندھا یقین رکھ کر اس سے باتیں کریں گے اور اپنی آرزوئیں بیان کریں گے، دعائیں مانگیں گے، تو اس کی جانب سے آپ کو جواب بھی آئے گا، صاف اور بالکل واضح جواب جو آپ کی رہنمائی کرے گا، مگر یقین میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ واحد ہے، وہ اپنے کرم میں، معاف کرنے میں، عطا کرنے میں، رحم کرنے اور محبت کرنے سمیت ہر صفت میں واحد ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں، اس کے متعلق بدگمان نہ ہوا کریں۔ یہ یقین رکھیں کہ اگر وہ مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو دعائیں قبول بھی کرے گا، بس اس کی خاطر تزکیہ نفس کریں، اس کی بنائی حدود میں رہیں اور پھر دیکھیں وہ سب کر دے گا آپ کی خاطر۔ تم مایوس کیسے ہو جاتے ہو اپنے رب سے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کے تمام مسائل، امتحانات اور لا حاصل خواہشات کو سوچو۔ تم دیکھو گے کہ اکثر مسائل صرف تمہارے وہم اور سوچ کی وجہ سے تمہیں پریشان کر رہے تھے، جبکہ اصل میں کچھ تھا ہی نہیں، اور کچھ امتحان ایسے ہوں گے جن سے تم نے زندگی کے بہت بڑے سبق سیکھے ہوں گے، اور پھر تمہارا وہ لا حاصل خواہشات جن کے پورا نہ ہونے پر اب تم شکر کرتے ہو۔ تو بتاؤ، کیا تم نے اپنے ہر مشکل وقت میں اپنے رب کو اپنا ساتھی نہیں پایا؟ کیا بہت بار جس کی بس تم نے خواہش کی تم کو وہ نصیب نہیں ہوا؟ کیا وہ راستے نہیں نکال دیتا ہر بار؟ تو جب تم خود اس رحمان کی رحمت سے واقف ہو تو مایوسی کیوں؟ وہ آسمان والا تمہارا نگہبان ہے۔ مجھے ایک چیز اللہ سے مانگتے مانگتے کبھی نہیں تھکنے دیتی، اور وہ ہے قبولیت۔ اس نے تو کبھی اپنے در سے خالی نہیں لوٹایا مجھے۔ میں نے مانگا ہے، اس نے دیا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی میں ہمت ہار جاتی ہوں، پھر اپنی اس سوچ سے میں لڑتی ہوں، دعا سے لڑتی ہوں کہ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ دیتا آیا ہے، وہ پہنچاتا رہا ہے، وہ پہنچاتا رہے گا۔ اگر اللہ نے کوئی چیز آپ کے لیے لکھی ہے تو وہ آپ کی ہی ہو کر رہے گی۔ وقت مختلف ہو سکتا ہے، سفر مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ناممکن میں سے ہے کہ وہ کسی اور کے پاس چلی جائے۔ لہٰذا مطمئن رہیں، نہ کسی سے حسد کریں اور نہ نفرت کریں، صاف شفاف دل اور صاف نیت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرا بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں صامد رہتا ہے۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں
جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے۔ پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے۔ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی۔ تم سنا کرو دل لگا کر جو وہ تمہیں بتاتا ہے۔ وہ تو تمہارے دل کے تہہ خانوں میں چھپی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے، وہ انکہے راز، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بے نوا آرزوئیں، اور وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر تمنا کرتے ہو مگر کہتے نہیں، مانتے نہیں۔ وہ تو سب جانتا ہے نا۔ تم کچھ نہ بھی کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو یا اظہار بے بسی کر دو۔ ان سیاہ بادلوں کا خالق وہ واحد یکتا ہے جو ان کو ابر رحمت کی دھاروں میں ڈھال دیتا ہے۔ اسی طرح تمہاری زندگی کے رنج و آلام کو بھی وہ خوشیوں کے سانچے میں ڈھال دے گا۔ تمہارا صبر ہی ابر رحمت بن کر برسے گا۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں مل سکتی، چاہے ہم روئیں، چلائیں یا بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں، کیونکہ وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ زندگی میں ہمارے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں، کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھی ہوتا ہے۔ جب دنیا کے جھمیلوں سے، زیادتیوں سے تھکنے لگو تو اللہ کی رحمتوں کو، خاص کر اس کی بنائی جنت کو یاد کر کے راحت حاصل کر لیا کرو۔ اصل ٹھکانہ تو وہی ہے، دنیا تو بس آزمائش ہے، خاردار جھاڑیاں ہیں جن سے دامن بچا کر نکلنا ہے۔